پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں بات کی جائے گی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات پر. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرامز کے ذریعے گفتگو کریں. صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ سر فہرست رہتے ہیں اور بہت سارے پیغامات بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچتے ہیں جس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر یہاں پہ گفتگو کر سکیں. ہمارے کچھ ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹس ہیں، یعنی کچھ ایسے سیگمنٹس ہم نے اپنے پروگرام میں رکھے ہیں جو صرف صحت کے حوالے سے جن میں بات کی جاتی ہے. جناب اس سیگمنٹ میں بھی صحت کے حوالے سے بات کی جائے گی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں اور معزز مہمان ایک ہمارے ماہر ہربلسٹ ہیں، مختلف طریقہ علاج سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر جو سوالات ہیں اور جو گزارشات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اچھا جی، اب یہ جو سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں انہیں بھی موقع دیا جائے. اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے نیچے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں مختصر گفتگو کریں اور اپنا نام بتائیں، اپنے علاقے کا، اور اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ سے بہتر طور پر بات ہو سکے گی. اور کوشش یہ کریں کہ دوران گفتگو ٹیلی فون کے ذریعے جس سے آپ نے کال ملائی ہے اسی پہ ہماری آواز سن کے اسی پہ آپ نے جواب دیجیے. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کریں گے، اس کے قریب جا کر آواز اونچی کر کے اگر آپ بات سننے کی کوشش کریں گے تو مجبوراً بہت ساری کال جو ہمیں ڈراپ کرنی پڑ جاتی ہیں اور آج بھی ایسا ہی کیا جائے گا. ڈاکٹر فہیم صاحب، سب سے پہلے تو ذرا طریقہ علاج کے اوپر بات ہو جائے. اب یہ جو جدید طریقہ علاج ہے اس کے اندر وقتی طور پر جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جاتا ہے ادویات کے استعمال کے حوالے سے بھی. میں آج کل ذرا اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مزاج ہیں انسان کے یہ کتنا اہم ہوتے ہیں علاج کے لیے اور سب سے پہلے ان کی تشخیص کی جانی چاہیے. یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ جو جدید طریقہ علاج ہے اس کے اندر اس کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی بیماری کا علاج یہ تمام مزاج کے لیے جتنے بھی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں ایک ٹیبلٹ کے ذریعے، ایک دوا کے ذریعے ان کا علاج کیا جائے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ اتنی ترقی ہو چکی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یاسر بھائی آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور دیکھنے والے ناظرین جو کہ اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے ہمیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور وہ ناظرین خاص کر جو کہ سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ K21 کا ہی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا پلیٹ فارم ہو، اور ہمیں اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور مریضوں یا دیگر لوگوں کو ریفر کرتے ہیں. ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بعد السلام یاسر بھائی، بڑا اہم آپ کا سوال ہے اور یہ سوال اکثر مریضوں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ہم، ایک بڑی کہاوت مشہور ہے اور اکثر میں اپنی گفتگو کے اندر کچھ ایسی مثال اور کہاوتیں ضرور بتاتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ہاں شعور کی بہت زیادہ قحط ہے، یعنی بالکل کمی تو کوئی ورڈ ہی نہیں بنتا نا، یعنی بہت زیادہ کوئی قحط کہہ لیں. جس طرح آپ نے ایک تصریح فرمائی کہ اس وقت ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آج جو طریقہ علاج اس وقت رائج ہے، خاص طور پہ ملک خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ یقین کریں چاہے آپ کے عسکری ونگز میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم قومی اداروں میں بیٹھے ہوں، ایون کہ اب تو جب عدالت کے اندر بھی یہ ورڈ کیا جاتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو ہمارے جج مسکرا دیتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ملک خداداد میں ہو کیا رہا ہے. آپ کی اس بات پہ میں ایک بات بتاتا چلوں، کل پاکستان ڈکلیئر ہو گیا ڈائبٹک میں نمبر 1 ان دا ورلڈ، کہ پوری دنیا میں ذیابطیس کے مریض پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ ہمارے ایشیائی ممالک تو نمبر 1 رہی ہیں، جس میں شری لنکا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر ایک انڈسٹری ہے، مارکیٹ ہے. جی پاکستان کبھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا. ابھی ہم پچھلے سیگمنٹ میں آپ سیاسی گفتگو کر رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا تھا.
اور اس کے بعد بریک میں بھی آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے تو میں آپ کی جب باتیں سنتا ہوں تو بڑے غور سے سنتا ہوں بڑی نوازش اور ہے. ان باتوں پہ بڑا غور و فکر بھی کرتا ہوں کہ ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ایک بات فرمائی کہ اگر آپ ابھی سڑک پہ نکلے اور کسی سے پوچھیں کہ بھائی یہ پاکستان کے حالات خراب کیوں ہیں یا پاکستان کا بیڑا غرق کون کر رہا ہے تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں امریکہ نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو، بہت خوب ایسا ہی. کیونکہ ہم ان کے لیے انڈسٹری ہیں. وہ کوئی بھی ویکسین جب لانچ کرتے ہیں تو جو انسانوں پہ نہیں ٹرائلز ہو سکتے وہ ہمارے یہاں ٹرائلز ہوتے ہیں. پچھلے سالوں کینسر کے اوپر ایک اسٹڈیز ہونی تھی جو کہ انسانوں پہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تھی. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے کینسر ہاسپٹل کا، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے وہ انسانوں پہ ٹرائلز کرائے. پاکستانی ہے مرنے کے لیے. ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں بھر بھر کے جو جہازوں میں ویکسینز آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت آئیں؟ جو ہمیں لوگ انجیکشنز کوئی بھی چیزیں دیتے ہیں تو اس لیے نہیں دیتے. سارے تجربات ہونے کے لیے بھی کچھ کنٹریز رکھی ہیں اور دوسری کنٹریز کے اندر بھی پھر بھی کچھ غیرت باقی ہے لوگوں کے اندر. ہمارے ہاں تو بہت زیادہ معاملات گڑبڑ ہیں. چاہے کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ نہیں ختم ہوگا. انڈسٹری ہے. اب آپ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹ اگر ایک ایڈ ہو جائے آج، وہ جب تک مرے گا نہیں اس نے وہ دوا کھانی ہے. جو طریقہ علاج اس وقت رائج ہے کیونکہ ہم نے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم اہمیت نہیں دے رہے. ان کی بتائی ہوئی طریقہ زندگی، آپ نے کس طرح رہن سہن کھانا پینا لائف اسٹائل اپنانا ہے، کس طرح آپ نے معاملات دیکھنے ہیں، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. کس طرح غذائیں ہم نے کھانی ہے، کیا خوراک کھانی ہے، کس طرح علاج کرنا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. ہم جدید سائنس، پھر میرا ایک جملہ ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا یہ طریقہ علاج جو کہ ایک لکڑی سے سب کو ہانک رہا ہے اور جس طریقہ علاج کے اندر ادویات عضلاتی کیفیت کی ادویات ہیں، ہم کیفیات کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے مزاج کا ذکر کیا. اس وقت 3 مزاج ہمارے ہاں ہیں جس کے اندر ایک صفراوی جو کہ جگر سے ریلیٹڈ ہے، ایک عضلاتی جو کہ دل سے عضلات سے حدود سے ریلیٹڈ ہے، تیسرا اعصابی جو کہ دماغ اور ہڈیوں سے ریلیٹڈ اور باڈی کا پورا نظام ان 3 مزاج کے گرد گھومتا ہے. ہم اگر اس کی بات کریں تو اس وقت 70 to 80% بیماریاں عضلاتی کیفیت کی ہیں جس میں معدے کی خرابی، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، فالج، سارے امراض شامل ہیں. آنکھوں کے امراض ہیں، اسکن ڈیزیز بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جتنا علاج کرواتے ہیں وقتی طور پہ وہ دب جاتی ہے. آپ کے سینٹرل نروس سسٹم اس متعلقہ جگہ سے منقطع ہو جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، جب آپ وہ دوا روکتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مسئلہ بڑھ چکا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز کو اور اضافہ کروں، یقیناً آپ کے علم ہوگا، آپ نے اسکن ڈیزیزز کی بات کی ہے، تو اس وقت جو سب سے مہنگی ادویات ہیں وہ یہ ڈرماٹولوجسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہی اصطلاح غالباً استعمال ہوتی ہے. ڈر بک رہا ہے، خوبصورتی بک رہی ہے. ہمارے یہاں جب ہمارے جو بڑے اچھے اچھے چینلز ہیں اور ہمارے پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اکثر کہ وہ 1 سیکنڈ کے مشکل سے 10 سیکنڈ کے ایڈ کے اندر بال اتنے لمبے گھنے سیاہ چمکدار ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو پرانے وقتوں کی فلم یاد آ جاتی ہے ہمارے پڑوسی ملک کی کہ جہاں پہیہ گھومتا ہے اور بچہ جوان ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو نظام نہیں ہے نا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سر. میں اس وقت ایک خوشخبری دوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ الحمدللہ مدینہ شریف میں کلینک کے معاملات 70-80% ڈن ہو گئے. حج کے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کلینک کی باقاعدہ اوپننگ ہے. اس طرح دبئی کے اندر بھی تمام معاملات، ہمارے ایک محلہ ہے نیشنل پینٹ شارجہ میں، تو وہاں پہ پال چائے بڑی مشہور ہے. ایک جگہ ہے پال چائے. پال اصل میں جو انڈینز ہوتے ہیں وہ فریش ملک کو کہتے ہیں پال، اس کی دودھ کی چائے کے نام سے مشہور ہے. ہمارے جو ہندوستانی بھائی ہیں مسلمس، ان کی وہ شاپ ہے بڑی مشہور. تو نیسٹو ایک سپر مارٹ ہے اس کے پاس، تو اس کے پیچھے ہی ایک شاپ ہے. الحمدللہ وہ بھی کلینک کے لیے چیزیں ہماری ہو گئی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں جب میں سعودیہ تھا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے، رحمت کا معاملہ ہے، آپ لوگوں کی دعائیں، دیکھنے والے ناظرین کی، کہ یہ پذیرائی، یہ چیزیں کہ جو ہمارے ملک میں اتنی قدر نہیں ہوتی، وہاں لوگ ترس رہے ہیں اس علاج کے لیے. تو وہاں کلینک کا معاملہ بھی، اور ہر 15 دن میں عمرے کی سعادت بھی الحمدللہ مل رہی ہے. تو یہ آپ کی محنت وصول ہو جاتی ہے ساری زندگی کی، آپ کی پڑھائی لکھائی تحقیق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے قبول فرمایا. یہ خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے. تو
آپ کو میں ایک واقعہ سناتا چلوں. پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا جب لائف آیا کہ ہم ایک لال شربت پاکستان میں سیل ہوتا ہے, میں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی خود وہاں پہ. تو جب پاکستان میں ہمارے بڑے بڑے مارٹس کے اندر, ایئرپورٹ کے اندر بھی وہ چیزیں اویلیبل ہیں, تو اس کے اوپر بہت سارے فروٹس کی تصویریں ہوتی ہیں اور فلاورس کی تصویریں ہوتی ہیں, پھولوں کی. مگر جب وہاں ہم گئے تو صرف ایک ہی لفظ لکھا ہوا تھا, اس کا نام لکھا ہوا تھا لال شربت کا. بالکل لال ٹھیک ہے, شربت کا, نہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یہ نظام ہے. نظام. سعودی عرب کے اندر منشیات فروشوں کا ایک گروپ پکڑا گیا جس کا تعلق تمام ممالک کے کوئی ایک ایک فرد اس میں کم سے کم شامل تھے. ٹھیک ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ اسکول کے اندر جو ہے نا منشیات فروشی کا کام کر رہے ہیں, تو سعودی گورنمنٹ نے تمام ملک کے اندر بچوں کے اسکول جتنے بھی ہیں, یونیورسٹیز, کالجز, ٹیسٹ شروع کر دیے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں سے جب پتہ چلا سپلائی کون کر رہا ہے وہ منشیات, تو اس کو کچھ نہیں کہا, ہمیں نام دے دے پیچھے کہاں سے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر انہوں نے کوئی 15 یا 20 سر قلم کر دیے اب تک 1-1.5 مہینے کے اندر. جی. یعنی یہ انہوں نے پکڑا, یہ واردات سر قلم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. نظام ہے, فوراً کام ہوا. ہم 1000 دفعہ مکہ مدینہ شریف گئے, مگر اس دفعہ جب میں جدہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے جا رہا تھا 3 دفعہ میری چیکنگ ہوئی. جی. لوگ ڈر رہے ہیں, ڈر وہ پکڑ رہے ہیں لوگوں کو. جی. اسی دوران 5 مئی کو لمحہ فکریہ یہ, اور ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ 21 جو کہ ایک نیشنل نیوز چینل ہے, ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, سچ اور حق کہنے کی اصل ہے. عمرے پہ 100 سے 150 لوگوں کا قافلہ کراچی شریف سے گیا. کراچی بھی ماشاءاللہ کراچی شریف ہے. اس قافلے کے اندر وزن الاؤ تھا انہیں تقریباً 60 kg, جی. اور 55 kg ہر بندے کے پاس سگریٹ کے ڈنڈے, بتائیے, ماوا, گٹکے, پان, جس نسوار. تو پہلے عرب ممالک کے اندر ہمارے جو پختون بھائیوں کی جگہ جگہ شدید لکھ کر فرمائش لگایا پہ ہوا ہے. جی. نسوار الاؤ تھی, مگر گزشتہ 1 ماہ میں اس پہ بھی پابندی لگ گئی پورے عرب ممالک میں, خاص طور پہ سعودیہ میں, اور اب بینڈ لگ گیا. اور اب اتنی سخت چیکنگ ہے کہ جو عمرے کے لیے آتا ہے اس کو ایسے چیک کیا جاتا ہے جیسے وہ اسمگلر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان, بس اس نوٹ پہ میں پوائنٹ پہ بات کو, اس جملے کو ختم کروں گا کہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن پہ اب آنا ہوگا, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ہم پاکستان کا نام چینج کر کے ای پاکستان رکھ دیں یا نیا پاکستان رکھ دیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف لولی پاپ ہے. ایسا ہی ہم ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہہ دیں یا کسی کو بھی کہہ دیں, یہ صرف ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے, آنکھیں کان ناک منہ دیے, ہم کب تک لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے؟ جی. ہمیں شعور کب آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آ رہی ہیں اس سے. بالکل. ابھی آپ بات کریں تو وہ اگر آپ طب کی بات کریں نا, جو طریقہ علاج 25,000 سال سے اس دنیا میں رائج ہے, ہماری جو نئی پڑھی لکھی قوم ہے جس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے, المشہور پڑھا لکھا, المشہور, اب وہ المشہور ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ ہے یا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ان سے اگر آپ بات کریں کہ آپ جڑی بوٹیوں کی دوا لیں, آپ ہربل میڈیسن لیں جو 25,000 سال سے رائج ہے, 1,40,000 انبیاء اسلام کی سنت ہے, قرآن حدیث میں ذکر ہے, گردے خراب ہو جاتے ہیں اس سے, گردے تو نہیں خراب ہو جائیں گے. حدیث شریف کے مفہوم میں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بنا تحقیق کے آگے پہنچا دیں. بالکل ایسا ہی, یہی لفظ استعمال ہوا. آپ کسی بھی ڈائلیسس سینٹر چلے جائیں, اب تو یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے, ہر گلی کے کونے پہ کھل رہے ہیں اب تو, الگ ٹاپک ہے. اس ڈائلیسس سینٹر ایک دن جا کے بیٹھے اور جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھے کہ آپ نے حکیمی دوا کھائی ہے؟ نہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی 1000 میں سے ایک پیشنٹ ہوگا جو کہ ہربل میڈیسن سے اس کو ڈائلیسس یا گردوں کا مسئلہ ہوا ہوگا, اور 99% لوگ وہ ہوں گے جو شوگر بلڈ پریشر کا شکار ہوں گے اور وہ گردے اپنے گنوا چکے ہوں گے, انسولین لگاتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی, ایسا ہی انگریزی ادویات استعمال کرتے ہوں گے, اور کوئی دوا بہت زیادہ استعمال کیا. پڑھا لکھا طبقے نے بس یہ یاد کر لیا کہ کتنی جنریشن اینٹی بایوٹکس کی ہوتی ہیں,
اور چند دوائیں یاد کر لی. میں نام نہیں لے سکتا اس چینل پہ بیٹھ کر کہ فلاں 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 یہ اتنے ایم جی کی, 1 ایم جی, 4 ایم جی, 3 ایم جی, 4 ایم جی, 10 ایم جی, اور یہ فلاں فیج 250, 500, 650 اور 1000, اور یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے ایکسل ہی ٹھیک کر رہے ہیں بس انگلش بولنے کے. جی ایسا ہی سب کو نام یاد ہیں. بالکل اب تو ماشاءاللہ یہ پوری جنریشن فخر محسوس کرتے ہیں. فخر محسوس اگر ان سے 1,40,000 کے 14 انبیاء کے نام پوچھ لیں یا 6, 7, 2, 4, 6 کلمے پوچھ لیں تو یاد نہیں ہوں گے. تو ہم اپنی جو ثقافت, اپنا مذہب, ہم اس کو چھوڑ کر جب ہم غیروں کی ثقافت کو اپنائیں گے, غیروں کے دین کی تشبیہ ہم کریں گے, تو پھر ہمارا مرض بڑھتا جائے گا. جو دوا کریں گے. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ سوال جو پوچھا گیا, پروگرام دیکھنے والے جو ہمیں پیغامات بھیجتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ آج کل جو فیشن ہے اس کے اندر یہ کہ ہر بیماری کے لیے سرجری کر دی جائے. اب تو لوگ احتیاطاً بھی بائی پاس کرا لیتے ہیں کہ آگے جا کر کروانا پڑے گا, اور ویسے فیشن میں بھی ہے. اب تو آپ پتہ ہے کسی محفل میں بیٹھے ہیں, جی میرا تو 4 سال پہلے ہوا تھا, میرا 3 سال پہلے ہوا تھا, تو یہ فیشن میں آ گیا ہے. تو کیا اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ کیونکہ تاثر یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے معالج کے پاس جاتے ہیں, ہر کیس کے اندر چاہے گھٹنوں کے درد کے حوالے سے ہو, سب سے زیادہ کالز آتی ہیں گھٹنے کے درد کے حوالے سے, نی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ واقعتاً ان سے مسائل حل ہو رہے ہیں. آپ کے پاس تو آتے ہی تب ہوں گے جب یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہوتا ہے, سارے تجربات پورے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر ان کو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹپ دیکھیں, ہم نے آپ کا بڑا نام سنا جی, اور آپ بڑی خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے, ہم نے تو دھوکہ کھا لیا اور ہم تو یوں ہو گئے. بات یہ ہے کہ کبھی بھی میں پھر وہی لنک کروں گا اپنی لازم گفتگو سے, ہم نیچر کے خلاف جائیں گے, جی, ہم قدرت کے خلاف جائیں گے, ہم چیلنج کریں گے خدا کی خدائی. جی, ہم چیلنج کریں نا جانے انجانے, جی, کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی, جی, اچھا اس میں ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, میں وہ ورڈ تو نہیں ادب کی وجہ سے استعمال کروں گا, کہ عملی زندگی فزیکلی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ فاقے کا معاملہ بھی ہوا, ہجرت کا معاملہ بھی ہوا, سفر کا معاملہ بھی ہوا, بیماری کا معاملہ بھی ہوا. تو یہ سب اس لیے ہوا سارا ہمیں دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہری طور پر دنیا میں تکالیف کا سامنا کروایا, صرف ہمیں سکھانے بتانے کے لیے. ہم صحابہ کرام کی بات کریں, ہم اہل بیت کی بات کریں, اس لیے کہ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالوں پہلے فرما رہے ہیں کہ میرے نواسے یہاں شہید ہوں گے, اللہ اکبر, اللہ, میری امت میں یہ مسائل ہوں گے, میرے امتی آپس میں دست و گریباں ہوں گے. بالکل. تو جو یہ نبی بات بتا سکتے ہیں, کیا اس ہونے کو وہ نہیں ٹال سکتے, یا اس کو نہیں بدل سکتے, یا اللہ جی سے سفارش نہیں کر سکتے, کیا دعا نہیں کر سکتے؟ بالکل. مگر یہ سارا کھیل, اس کو بات کو میں مثالیں اس لیے دے دیتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے. یہ کھیل اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک دنیا ہے, یہ ہونا ہے, اس کا سامنا کرنا ہے, اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے. اب جو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت کے راستے پہ چل گیا, اس نے شفا امراض میں, بالکل ٹھیک ہے, دنیا کے معاملات میں پا لی. اور جو نیچر کے خلاف جائے گا, اب یہ ہمارے یہاں تو ہر چیز کا آپریشن بتا دیا جاتا ہے, اب تھوڑے دن بعد دیکھیں وہی پرابلم آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ہم کڈنیز میں آپریشن کروا رہے ہیں, ایک دن ہوتا ہے 4 آپریشن کے بعد کڈنیز قابل نہیں رہتی, کہ ہمارے معزز ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ اب تو آپ کی جو ہے نا وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا لیں, اتنی دفعہ آپریٹ کرانے کے بعد کہ کڈنی اسٹون کے لیے. اور میں بتاؤں کہ 80% کڈنیز کے جو آپریشن ہو رہے ہیں اسٹون کے, وہ بھی غلط ہو رہے ہیں, فیک ہو رہے ہیں, فیک آپریشن. کیونکہ اگر ہم بات کریں تو باریک باریک ذرات تو ہر گردے میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر جو بندہ ڈر گیا وہ مر گیا. جو ہاسپٹل آ گیا اور اس نے جتنے بڑے نیفرولوجسٹ کو دکھا دیا, سمجھے کہ اس کا تو پتہ وہ نہیں فرشتے لکھ دیتے ہیں نامہ اعمال میں, تو وہ اسی وقت لکھ دیا بھائی یہی ہے. وہ ایک فلم ہے, پتہ نہیں کیا گبر ابر کر کے نام ہے, اکشے کمار, محترم اکشے کمار صاحب کی,
تو اس میں انہوں نے پوری داستان بیان کی ہے کہ وہ مردہ کس طرح ہاسپٹل میں آتا ہے جی اور کس طرح اس کے نامہ اعمال میں ایک نئی زندگی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا گفتگو جاری رکھتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے, مثال دینا ضروری ہے تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے. گفتگو جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر فہیم سے اور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہوگا, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر فہیم صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور شوگر کے حوالے سے جیسے ہمیں کچھ دیر پہلے جو بات بتائی ہے وہ بہت حقائق جو ہیں بہت زیادہ خطرناک ہے. بہرحال اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ذرا شوگر کے حوالے سے بھی جیسے بات ہو رہی ہے تو ایک پیکیج ایک ہم نے بنا رکھا ہے, پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دکھائیں ذرا. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں, آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. تو یہ رپورٹ جی آپ نے ملاحظہ کی ہے شوگر کے حوالے سے جیسے بھی بات ہو رہی تھی. اچھا جی, اب ذرا طریقہ علاج کے حوالے سے بات ہونا یہ ذرا ضروری ہے کہ کیسے اس کا علاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ نمبر 1 ہم ہو چکے ہیں, بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب تو سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جس سے محفوظ ہے, کیونکہ یہاں تو محسوس ہی ہو رہا ہے کہ ہر شخص جس کو تھوڑا سا بھی اگر شوگر کا معاملہ ہو رہا ہے یا اس کی بڑی بھی آتی ہے تو اس کو جو ہے ادویات کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. یہ پیمانہ ہے کیا, ذرا یہ تو بتائیے کہ صحیح آپ کے خیال میں کون سے ایسے نمبرز ہیں جس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ رینڈملی اگر آپ چیک کریں اپنی شوگر کو تو یہ اگر ریڈنگ آئے تو یہ صحیح آپ شوگر کا شکار نہیں ہے. ذرا یہ فرمائیے گا. دیکھیں اس کے اندر یاسر صاحب کے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ غلط فہمیاں ہم پہ رائج کی گئی ہیں, باقاعدہ پری پلان ایک پلان کی گئی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم آج سے 20 یا 30 ایئرس پہلے کی بات کریں تو ہمیں شوگر کے جو نمبرز جو محکمہ ہیلتھ انٹرنیشنل کی طرف سے ملتا ہے وہ کچھ اور تھا اور آج بھی وہ کچھ اور ہے. مگر فارماسیوٹیکل کمپنیز یا ڈاکٹرز کی طرف سے جو ہمیں ایک نمبر ملتا ہے وہ کچھ اور ہے. مختلف سائٹس پہ مختلف اسپانسرشپ کے بعد ان نمبرز کو چینج کر دیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اب تو میں نے باقاعدہ ایک اسٹیٹس میں روزانہ لگاتا ہوں اپنے تمام سوشل میڈیا پیجز پر, واٹس ایپ پر بھی, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ نارمل رینج شوگر کی کیا ہے جس سے آپ کی صحت کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ فاسٹنگ شوگر آپ کی ہونی چاہیے 150 180. 150 آپ نان ڈائبٹک, 180 پری ڈائبٹک فاسٹنگ, اور یہ فاسٹنگ بھی 10 to 12 آورس فاسٹنگ. نہ آپ نے پانی پیا ہے, نہ کچھ کھانا کھایا ہے, نہ ادویات کا استعمال کیا ہے. اسی طرح رینڈم کی ہم اگر بات کریں کہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد یہ 250 to 280 یعنی 250 نان ڈائبٹک اور 280 پری ڈائبٹک, اور 280 کے بعد بھی اگر ہم پرہیز کی بات کریں تو آگے والے جو 50 نمبرز ہیں اگر وہ, اچھا ایک اور چیز کہ ہم ایک ہی دن یعنی کر کیا رہی ہیں, ہمارے کچھ خدمت خلق کی کمپنیاں ہی کہوں گا طنز و مزاح کے ساتھ, تاکہ آپ بھی مسکرائیں اور آپ بھی مسکرائیں. مسکراہٹیں بانٹنی ہے نا ہم نے, کہ ہم جی پی جو مختلف چھوٹے علاقوں کے اندر یا بڑے علاقوں میں جی پیز پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹرز کی, جنرل فزیشنز کا ایک شارٹ فارم جی پی کہلاتا ہے, ان کے پاس ایک کمپنی جو کہ اس وقت ہمارے ملک کے خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے ایک ڈائبٹک کیمپ لگاتی ہیں.
اب بندہ گنے کا رس پی کر آیا ہے، کچھ بھی کھا پی کر آیا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں بکری کو ایک گنا کھلا کے شوگر چیک کروں تو 800 شوگر آ جاتی ہے، مگر اس کو کوئی نہیں دیتا دوائیں. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم جانوروں کے لیے بھی، پہلے ابھی تو انسان بہت ہیں پاکستان میں رگڑنے کے لیے، کیونکہ نمبر 1 پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ڈائبٹک کے اندر. یہ لاسٹ ڈے کی پروگریس ہے کہ پاکستان نمبر 1 ہو گیا ایک دفعہ پھر، سب سے پہلے پاکستان شوگر کے اندر. اب وہاں پہ جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے مریض کی شوگر اگر وہ رینڈم آ گئی کوئی 200-250 تو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے اسی وقت. سوچ کا بڑا کردار ہے لب لبے پر، پینکریاس پر. اب جب وہ سوچ نیگیٹو جنریٹ ہوئی، آپ نے مریض کو ڈرا دیا، خوف میں مبتلا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایٹماسفیئر کا، ماحول کا، معاشرے کا کیا اثر پڑتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں اور 2 اسنیچر آ جاتے ہیں دروازے کے باہر، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اپنے LCD میں کہ باہر وہ آپ کے موبائل چھیننے آئے ہیں ڈکیت. اور یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی کراچی والوں کے لیے. تو یقیناً آپ کو پسینے بھی آئیں گے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی، آپ گھبرائیں گے بھی، آپ اپنی چیزوں کو چھپائیں گے بھی. آپ نے کوئی دوا تو نہیں کھائی پسینے لانے والی، دل کی دھڑکن بڑھانے والی، مگر ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے. تو جب آپ کو ایک معزز جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے طبیب کو اپنا نائب بنایا، کوئی وجہ ہوگی نا، کیونکہ اس کرسی پر بیٹھ کر جس پہ مجھے میرے پروردگار نے اپنا نائب بنا کر بٹھایا ہے، میں نے لوگوں کو خوشخبریاں بھی دینی ہے، غم کی خبر بھی سنانی ہے. میں نے اس طرح کی تحقیق ریسرچ بھی کرنی ہے اور جس سے لوگوں کو نوید سنانی ہے کہ بھئی آپ نے اگر 3 مہینے یہ دوا کھا لی تو آپ کو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اگر آپ انسولین لگا رہے ہیں تو ویری فرسٹ ڈے، پہلے دن آپ کی تمام ادویات اور انسولین ہم بند کروا دیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی ادویات نہیں آئیں کہ جو انسولین بند کر کے کوئی دوا دی جائے اور شوگر کنٹرول رہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ ہم سے دلوار ہے. اب اس کرسی پر بیٹھ کر، اس چیئر پہ بیٹھ کر، ڈاکٹر کے ایک منصب پر بیٹھ کر ہم لوگوں کو ڈرائیں. بلڈ پریشر کسی کا 10-15 پوائنٹ اگر وہ چل کر آیا ہے، پیدل آیا ہے، گرمی میں آیا ہے تو 20-40 پوائنٹس اس کے زیادہ ہوں گے سسٹولک کے. اور ڈائسٹولک کے، جس کو نیچے کا بلڈ پریشر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہا جاتا ہے، نیچے والا بلڈ پریشر، اوپر والا بلڈ پریشر، تو اصل میں سسٹولک ڈائسٹولک ہوتا ہے. حکمہ حضرات بھی ناراض ہو جاتے ہیں میری باتوں پر. اب ڈائسٹولک کی ہم بات کریں تو وہ 95 تک جا سکتا ہے، 90 تک جا سکتا ہے. پیشنٹ چل کر آیا گرمی میں. تو الحمدللہ ڈاکٹر فہیم اربلس کی کسی بھی کلینک میں، جبکہ اب لانڈی برانچ بھی اوپن کر لی ہے، جوہر کی برانچ بھی اوپن کر لی ہے، مدینہ شریف میں بھی ہم موجود ہیں، دبئی میں بھی ہم موجود ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے ڈرانے کی. ڈرانے کا کوئی سلسلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، حمدہ ٹوپا ٹیکسی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے حضور، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ میرا نا سینے میں جلن رہتی ہے، میرا بہت زیادہ خراب ہے، پاؤں میں جلن سی ہو جاتی ہے، جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو سینے میں جلن ہو جاتی ہے. ادھر کا بہت پرابلم آ رہا ہے، تو اس کا علاج بتا دیں. آپ کو آن لائن جواب دیتے ہیں. ابھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سنیے گا. جی. اچھا، اصل میں آن ایئر جواب دینے کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ 2 طرفہ گفتگو سے پھر چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. آپ کی بات کو میں نے سن لیا، معدے کی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بڑے کے گوشت کا استعمال آپ کم کریں ٹھیک ہے. اور چنے کی دال اپنی زندگی سے ختم کر دیں. اور گھی تیل، جو بناسپتی گھی اور یہ پکوان تیل، اس کی چیزیں آپ بند کر دیں. رات کی نیند پوری کریں. چائے یقیناً آپ لیتے ہوں گے، یہ بند کریں. یہ چند احتیاط ہیں، یہ وہ لائف اسٹائل آپ چینج کریں گے کہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے اس وقت بھی کالز ریسیو کر رہے ہیں. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کوئی بھی اگر آپ ادویات منگوانا چاہتے ہیں جی. تو اس کے لیے بھی آپ ان نمبرز پہ کال کر کے اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے یا واٹس ایپ کر دیجئے، تو انشاءاللہ ادویات 2 سے 3 دن میں آپ کے گھر پہ آ جاتی ہیں پورے پاکستان میں، اور 3 سے 5 دن میں پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا بڑے کے گوشت کا. اب خیر سے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، عید الاضحیٰ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور پھر جو سوالوں کا جو سب سے زیادہ انبار ہوگا
وہ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ معدے میں تکلیف کی بھی شکایت ہوگی. گوشت کے استعمال سے آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تازہ گوشت اور پھر نہ جانے کس قسم کی باتیں. تو اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ بحث اب شروع ہونے والی ہے, اب یہ معاملہ شروع ہونے کو ہے. ان کی بات سے مجھے یاد آیا, تو پھر اب پرہیز آپ کرتے ہیں جی کھا لینا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا, دیکھا جائے گا, رویہ یہ ہے بحیثیت ہمارے یہ جو رش لگا ہوا ہے اس کا؟ اکثر کیونکہ ہماری تو 80% زندگی دعوتوں میں گزرتی ہے, صحیح. کیونکہ ہم مدینہ شریف سفر میں ہیں, ملتان شریف سفر میں ہیں, ہم مکہ شریف ہیں, جدہ ہیں, جی. کبھی دبئی, شارجہ, عجمان, ابو ظبی ہیں, پھر ساتھ ساتھ جو ہے عمان, بحرین, قطر, جی. کویت, پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو یقین کریں ہمارے لیے تو بڑی لوگ انتظامات کرتے ہیں, اور میں بڑی کم غذا کا استعمال کرتا ہوں. بڑے ہمارے اسٹاف کے اندر بھی بڑا مشہور ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے ایک ٹکڑا کھانا ہے. تو کھانا کھاتے وقت یہ سوچ آتی ہے کہ ہم کیوں کھا رہے ہیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ کیوں کھا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. پہلا آبجیکٹو کہ آپ کے جسم کے اندر جو سیلز ہیں, ٹیشوز ہیں, آرگنز ہیں, ایک سسٹم ہے, اس کو آپ نے انرجی دینی ہے, طاقت دینی ہے. کھانے کا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے پہلا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آبجیکٹو کہ وہ جو ایک بھوک آپ کو ستاتی ہے وہ آپ کا پیٹ بھر جائے. ٹھیک ہے. تیسرا آبجیکٹو ذائقہ, ٹھیک ہے. یعنی پرائورٹی اگر ہم دیکھیں تو 3 پہ آئے گا ذائقہ. ہم الٹا چلتے ہیں, الٹا چلتے ہیں, نیچے سے ہم آتے ہیں, کیونکہ ہم ذیابطیز میں نمبر 1 ہوئے تو ہم تو یہ خوش ہیں کہ بس نمبر 1 لکھا ہوا آنا چاہیے. تو وہ نیچے سے نمبر 1 سے ہم شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ منفی معاملات پہ نمبر 1 ہو. تو ہم سب سے پہلے ذائقے پہ آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا, یقین کیجئے, کبھی کھانا کھاتے ہوئے غور کیجئے گا, آپ کا جو اسٹمک ہے, کسی بھی انسان کی بات کر رہا ہوں میں, یہ اسٹمک ہے, میری ہتھیلی اگر اتنی ہے تو یہ میرے اسٹمک کا سائز ہے. یہ اسٹریچیبل ہوتا ہے, اس میں بھرتا رہوں گا, یہ بھرتا جائے گا, پھیلتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو انزائمز ہیں, جو ہمت, طاقت ہے, جو کیمیکل ہے کھانا ہضم کرنے کی, جی. وٹامنز, منرلز, گلوکوز, فیٹ کو ابزورو کر کے مقررہ جگہ پر پہنچانے کی, وہ اسی حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ایک میسیج آ جاتا ہے پہلا, کھانا کھانے کے دوران ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ آپ کا پیٹ بھرنے لگا ہے, آپ کو اسی وقت رک جانا چاہیے. طریقہ یہ ہے. ہم زبردستی نہیں یار, کھانا اگر ذائقے دار ہے یا فری کا مل رہا ہے, یعنی آبجیکٹیو سے ہم ہٹ گئے. اصل آبجیکٹیو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پیٹ یعنی بھوک رکھ کے آپ نے کھانے کو ختم کر دینا چاہیے. ہم صرف نیت خرابی کی وجہ سے زیادہ کھاتے ہیں. گھر کے اندر بھی کہیں ریز لگ رہی ہے, کہیں دعوت میں, کہیں باہر, اگر ہم نوکری کر رہے ہیں 6-8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے کوشش یہ ہوتی ہے, کوئی 10 میں سے 1 بندہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نفیس ہوتا ہے جو بیچارہ پہلے کھانا چھوڑ دیتا ہے, اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, مگر دیکھیں وہ ہیلدی بھی ہوگا, صحت مند بھی ہوگا, خوبصورت بھی ہوگا, اسمارٹ بھی ہوگا, ہارڈ ورکر بھی ہوگا. زبردستی کھانا کھا کے پھر چاہے وہ رمضان کے معاملات ہوں, چاہے وہ عید بقرہ عید کے معاملات ہوں, وہ پھر سارا دن پڑے رہتے ہیں اوندھے منہ اپنے بستر شریف کے اندر. بستر شریف میں بہت اچھی آپ نے بات کی. اب معیار یہ بھی آپ نے جیسے کہا نا کہ صحت مند ہوگا, تندرست ہوگا. ہمارا جو پیمانہ ہے صحت مند ہونے کا, ہمیں یاد ہے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ وہ جس بچے کا زیادہ پیٹ نکلا ہوتا تھا یا زیادہ وزن میں زیادہ ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ صحت مند ہے. یہ ہمارے معیار ہیں جس کی ابھی آپ نے بات کی. اس کے علاوہ اور آگے بڑھتے جائیے جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, تو ہمارے یہاں الحمدللہ ساری چیزیں ہی ہمیں چاہے وہ الٹ نظر آ رہی ہیں. یہ تو ہمارے یہاں سر جس کی بھی ٹمی باہر ہے اس کے لیور پر تو فیٹ ہے, کنفرم ہے یہ. اور صرف لیور کی بات نہیں ہے, مگر کڈنیز کی بات کریں, ہم ہارٹ کی طرف جائیں, اور یہ اتنا خطرناک فیٹ ہے کہ جو بیماری کی طرف جاتا ہے لے کر, وہ بندہ اسمارٹ ورکر نہیں ہوگا, ہارڈ ورکر نہیں ہوگا, فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا وہ. ہم آج بھی تیر اندازی, سوئمنگ, کرکٹ, کیا اچھی بات ہے, تو ہم نہیں کہیں گے سنت نہیں ہے, مگر فزیکل کوئی بھی ایکٹیویٹی, ایکسرسائز آپ اس طرف پر جائیں, وہ اسی لیے تاکہ آپ کا فیٹ ڈیزولو ہو قدرتی طریقے سے, اور آپ ایک نیچرل لائف جئیں.
آپ کو نیچرل لائف کی طرف آنا ہوگا. ہم نے صرف اس لیے کہ قربانی کا گوشت ہے بس. وہ کراچی کی لینگویج بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے جو پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے کہ کھینچ کے رکھنا ہے بس. بالکل ایسا ہی کھینچ کے رکھنا ہے. بہت اچھی آپ نے بات ہم کی. ایسا ہی ہے. اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب وقت کیونکہ ختم ہو گیا, معاملہ بڑا عام ہے, اور اب آگے چل کے جو سب سے زیادہ سوالات ہوں گے وہ اسی حوالے سے ہوں گے کہ جیسے یہ گوشت کا استعمال ہے اور پھر اس کے بارے میں آپ کو بار بار تاکید کی جائے گی, مختلف پروگرامز کرنے پڑیں گے. پھر اس کے لیے تکلیف کے لیے بتائیے کیا کیا جائے, کون سی ایسی ادویات کا استعمال کریں کہ وہ جو ہضم ہو سکے جو ہم نے کھایا ہے. تو یہ تمام معاملات ہوں گے آگے چل کے زیر بحث آئیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کا, پروگرام میں تشریف لائے, آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے, اور بڑی سیر گفتگو ہوئی ہے مزاج کے حوالے سے, ادویات کے استعمال کے حوالے سے, اور ٹریٹمنٹس کے حوالے سے. اور یقیناً یہ باتیں سچی ہیں, سخت باتیں ہیں, سننا اور سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مزاج کو گراں گزرتی ہیں, بہت سارے لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم سچی بات آپ تک پہنچاتے رہیں. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو, ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.